نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ گلدستہ تہنیت اور ہدیہ تبریک پیش ہیں خانواد حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کے جمیع شہزادگان، خصوصاً جانشین حضور محسن ملت حضرت علامہ مفتی محمد علی فاروقی صاحب دامہ ظلہ علینا، اور شہزادگان حضور مفکر اسلام علیہ رحمت و رضوان و جمیع اہل خانہ وابستگان کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے آج مدرسہ اصلاح المسلمین کے سفر کے 100 سال پورے ہونے پر جشن 100 سالہ کا انعقاد انتہائی جس کو احتشام کے ساتھ کیا، اور ساتھ ہی آپ کی حیات و تعلیمی اور تعمیری سیاسی خدمات سے اقوام عالم کو آشنا کرانے کے لیے محسن ملت کی یادگار میں یک روزہ نیشنل سیمینار کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر کے نامور قلمکار اور ادبا کی ایک جماعت کو مدعو کیا، جن کے رشحات قلم سے حیات محسن ملت کے کچھ ایسے مخفی گوشے اجاگر ہوں گے جو امت کے لیے مشعل راہ بن کر ان کے افکار و نظریات کا قبلہ درست کرنے میں مومد اور معاون ثابت ہوں گے۔ حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی آفاقی شخصیت اور آپ کی پاکیزہ ذات کن کن اوصاف و کمالات کے جامع تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارض گیتی پر جہاں لاکھوں کروڑوں انسان کو پیدا کیا، وہیں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے پاکیزہ نفوس اور معزز ہستیاں بھی پیدا فرمائیں جن کے دم سے وجود کائنات کی بقا ہے، جن کے در پہ جانے سے جہاں انسانیت و انسان کو ایک خوشگوار زندگی گزارنے کا سلیقہ ملتا ہے، تو وہیں دنیاوی مصائب و مشکلات سے نبرد آزمائی کی قوت بھی میسر آتی ہے۔ اللہ جل وعلا نے ان چنندہ صفت افراد کے وجود کو امت کے لیے اتنا قیمتی بنایا کہ جہاں یہ عظیم الشان نفوس اپنے اخلاق و کردار سے لوگوں کو اخلاق ذمیمہ سے اعراض و احمال کا درس دیتے ہیں، وہیں اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کا جذبہ بھی عطا کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کارخانے قدرت کا یہ نظام ہے کہ جب جب باطل طاقتوں نے اپنا سر اٹھایا تو ان شرپسند عناصر کی سرکوبی کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایسے افراد پیدا کیے جن کی تاریخ ساز کارناموں نے حالات کا رخ موڑ دیا اور باطل پرستوں کے ناکام عزائم و اہداف کو خاک میں ملا کر انہیں اپنی ناکام حسرتوں کی تعفن زدہ لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور کیا۔ ان اکابرین کی مجاہدانہ کردار و عمل کی ایسی روشن تاریخ موجود ہے جن کی ضیاپاش کرنوں میں صدیوں قافلے روا دوا رہیں گے۔ انہی باوقار اور معزز اور باطل پرستوں کے سازشی چال کو توڑ کر فکر و نظر کو اسلامی کردار و عمل کے سانچے میں ڈھال کر تاریخ کا دھارا موڑنے والی عظیم الشان شخصیت کا نام حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی پاکیزہ ذات بابرکات ہے۔ آپ الہ آباد سے متصل ایک گاؤں چندھا میں آپ کی ولادت ہوئی۔ علمی گھرانے میں آپ نے آنکھیں کھولی، اور پھر کسے معلوم تھا کہ اس گاؤں میں پیدا ہونے والا بچہ علمی دنیا میں ایسا انقلاب برپا کرے گا جس کی علمی اور تحریکی دھمک پورے ملک میں محسوس کی جائے گی۔ مگر مشیت خداوندی تھی کہ یہ گھر بار سنبھالنے، زمین کی کاشتکاری کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے وجود سے ہزاروں تاریک دل افراد کو ہدایت کی روشنی بھی ملے گی، اور اس کے ذریعے علمی دنیا میں ایک بہت بڑا کام ہوگا۔ اللہ جل وعلا نے حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کو بے پناہ فضل و کمال اور انتہائی تمام تر گوناگون اوصاف و خصائص کا مجموعہ بنایا تھا۔ آپ جب رائے پور میں آپ کی آمد ہوئی، اس وقت آپ پورے رائے پور کے حالات کیا تھے، چھتیس گڑھ کی سچویشن کیا تھی، اس حوالے سے بہت پہلے کسی نے لکھا تھا کہ موجودہ رائے پور چھتیس گڑھ کی زمین کا اگر ہم آج جائزہ لیں تو ہر طرف خوشحالی، ہر سمت دین کی خوشبو، بڑی بڑی مساجد کے فلک بوس مینار اور منبر و محراب سے قال اللہ قال الرسول کی صدائے دل نواز، یہ دین کی جتنی بہاریں نظر آ رہی ہیں ایسے نہیں آ گئیں، بلکہ
بلکہ اس کی بازیابی کے لیے ہماری جماعت کے سپوتوں نے اپنا سکھ چین سب کچھ لگا دیا، ورنہ اگر ہم آج سے 125 سال پہلے نظر دوڑائیں تو ہر طرف شرک و کفر کی تاریکی، جہالت و ضلالت کی گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہر سو دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیاں، ہر محاذ پر غیروں کا تسلط، مسلم طاقتوں کا بیجا استحصال، ان سب کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بھیانک دور میں تمام سادہ لوح مسلمانوں کی آہ سحرگاہی کا پیغام لیے ہوئے اللہ رب العزت نے حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کو اس خاکدان گیتی پہ جلوہ گر کیا، اور پھر آپ نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور حضور اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کے پاکیزہ بارگاہ سے فیض حاصل کر کے پورے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے اندر آپ نے علم و عمل اور پاکیزہ دین کی روشنی کو ایسے قائم کیا کہ آج ہر طرف آپ نظر دوڑائیں حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی خدمات کی جیا پاشیاں نظر آتی ہیں۔ میرے عزیزو، حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان نے فقط مجال علم میں اپنی توانائی کو صرف نہیں کیا ہے، بلکہ زندگی کے بیشتر شعبہ جات میں آپ نے کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں امت کی مکمل رہنمائی نہ کی ہو۔ مدرسہ اصلاح المسلمین جس کی خدمات کو آج تقریباً 100 سال پورے ہو گئے، جو 100 سال سے امت مسلمہ کی تعمیری اور پاکیزہ سماجی خدمات کو انجام دے رہا ہے، حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی خواہش یہ تھی کہ پورے صوبے کے اندر جتنے بھی مسلم نونہال ہیں ان سب کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے، ان کو دین سے قریب کیا جائے۔ یہی ہمارا اولین فریضہ منصبی ہے۔ آپ نے اسی آرزو کے گلشن میں علم و ادب کے پھول کھلانے اور قوم مسلم کے فرزندوں کے مستقبل کو روشن و تابناک بنانے کے لیے مدرسہ اصلاح المسلمین مسلم یتیم خانہ کی داغ بیل ڈالی، جو الحمدللہ آج علم و ادب کا ایک کوہ ہمالہ بن کر پورے چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں علم و عمل کی پاکیزہ فضاؤں سے لوگوں کو فیضیاب کر رہا ہے۔ حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے نمایاں کارنامے انجام دیے، مگر حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی اگر ہم زندگی کا جائزہ لیں تو آپ فقط ایک سیاسی قائد، معمولی مدرس اور مصلح و مبلغ نہ تھے، بلکہ آپ جہاں میدان تصریف و تعلیف کے عظیم شہسوار تھے، وہیں مجال درس و تدریس کے لائق و فائق مدرس بھی، اور جہاں آپ ایک مدلل مفصل اور سنجیدہ گفتگو کر کے امت کے افکار و نظریات کا قبلہ درست کرنے والے معتمد خطیب تھے، وہیں مسند افتاء پر متمکن ہو کر شریعت اسلامیہ کے لا ینحل مسائل کی عقدہ کشائی کر کے امت کی صحیح رہنمائی کرنے والے فقیہ بے بدل بھی حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان نے پوری زندگی اصلاح احوال ناس اور ملک کی سالمیت کو ظالموں کی ریشہ دوانیوں سے بچاتے ہوئے گزار دی، اور جب جب ہمارے ملک پر دوسروں نے آنکھیں اٹھائیں ہر بار پوری قوت سے آپ نے ان کا جواب دیا۔ حضور محسن ملت علیہ رحمت و رضوان کی پوری زندگی دعوت و ارشاد اور خدمت وطن کرنے کے بعد ملک ہند کا یہ سپوت 25 اپریل 1968 مطابق اسی زمین کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا، جس کی آزادی اور تقدس کی بقا کے لیے پوری زندگی مسلسل جد و جہد کیا۔ یہ مرد قلندر تو خاک کی آغوش میں چلا گیا، مگر اپنے بعد اپنے روحانی فرزندوں کی اتنی بڑی تعداد چھوڑی ہے جو رہتی دنیا تک امت مسلمہ کی قیادت و رہبری کرتے رہیں گے۔ آپ کی پاکیزہ تعلیمات ہمیشہ امت کو ترقی کے نئے بالوں پر عطا کرتے رہیں گے۔ ابر رحمت ان کے مرقد پہ گہر باری کرے، حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے، اور خدا کی رحمتیں ہو اے امیر کارواں تجھ پر، فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔